چونکہ اس وقت جو اسلام دشمن طاقتیں، اسلام دشمن عناصر، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور ناموس کے حوالے سے مختلف قسم کے فتنے برپا کر رہے ہیں، تو ایسے میں ضروری ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، ادب اور ناموس کے اوپر اپنی آواز کو بھی بلند کریں اور اپنے لوگوں کو دلیل بھی دیں اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دیں۔ خاص طور پر جو ہماری نوجوان نسل ہے، جن کا دینی اعتبار سے علم کا کوئی خاص زیادہ بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، ان کو ضروری ہے کہ یہ دلیل ان تک پہنچے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور ناموس کے اوپر روئے زمین پر کوئی مسلمان بھی خاموشی اختیار نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عین ایمان ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور تعظیم عین ایمان ہے، اور وہی ہمارے دین کی ساری روح ہے۔ لہٰذا اس کے اوپر کبھی بھی ایک مومن اور مسلمان کمزور نہیں ہو سکتا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ تو جب بھی کوئی آقا علیہ السلام کے ادب اور عظمت کے حوالے سے جب بھی کوئی کمزور ہوگا تو پھر ایسا مسلم معاشرہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی یہ خاصیت ہے کہ وہ عمل کے اعتبار سے کمزور ہو سکتی ہے، تقویٰ کے اعتبار سے کمزور ہو سکتی ہے، اخلاق کے اعتبار سے کمزور ہو سکتی ہے، سیاسی، معاشرتی اور معاشی اعتبار سے کمزور ہو سکتی ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ادب کے اعتبار سے کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ اس میں امت کی زندگی ہے، اور امت کے زندہ ہونے کی دلیل اور ثبوت ہی اسی بات کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور ادب کے اوپر وہ ہمیشہ اپنے ایمانی جذبوں کو اسی طرح طاقتور اور توانا رکھے۔ تو آج کی جو پہلی گفتگو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ختم نبوت پر ہے۔ اس کا تعلق بھی ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور آئندہ سے پھر ہم آقا علیہ السلام کے ادب کے موضوع کو شروع کریں گے، تو انشاءاللہ پھر اس پہ بات کریں گے۔ اور آج آقا علیہ السلام کی شان ختم نبوت کے لیے اس موضوع کو منتخب کرنے کی ایک اور بھی بنیادی وجہ ہے، وہ یہ کہ آج 7 سپٹمبر ہے، اور پاکستان میں 7 سپٹمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا پروسیس مکمل ہوا تھا، اور اسی دن پاکستان کے آئین کے مطابق ان کو ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ وہ ایک غیر مسلم اقلیت ہیں۔ لہٰذا اس دن کو تمام پاکستان کے اندر غیر سرکاری سطح پر اسے یوم ختم نبوت کے عنوان سے منایا جاتا ہے، اور اس ختم نبوت کی تحریک کے اندر جو سب سے نمایاں اور بنیادی کردار تھا ہمارے اہل سنت کے اکابرین کا، اور دوسرے مسالک کے علماء کا بھی اس میں برابر کا کردار تھا، مگر یہ کہ اہل سنت میں سے سب سے نمایاں اور پرومیننٹ جو رول تھا اس کے اندر وہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا، اور انہوں نے اس تحریک کے پاسبان کے طور پر بہت جرأت مندانہ کردار ادا کیا، اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اس قرارداد کو پیش کیا، پھر اس قرارداد کو لے کے چلے، اس پر بحث و تمیز ہوتی رہی، اور بالآخر 7 سپٹمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر ایسے مختلف فرقے پیدا کرنا
پھر ان کو پالنا، پھر ان کی سرپرستی کرنا، ان کی آبیاری کرنا، یہ اول دن سے ہی اسلام دشمن طاقتوں کا وتیرہ رہا ہے۔ اول دن سے ہی ایسا ہوتا رہا ہے۔ کبھی کسی طبقے کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی کسی طبقے کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ جب اسلام دشمنوں نے دیکھا کہ باہر کا جب بھی حملہ ہوتا ہے اسلام پر، مسلمانوں پر، وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ پسپا ہو جاتا ہے، اسے شکست ہو جاتی ہے، تو پھر انہوں نے ساری توجہ اس پر کی کہ اگر اسلام کو کمزور کرنا ہے تو اسے باہر سے حملہ کر کے کمزور نہیں کیا جا سکتا، اسلام کو اندر سے کمزور کرنا ہوگا۔ تو اسلام کو باہر سے حملہ کر کے کمزور نہیں کیا جا سکتا، اسلام کو کمزور کرنا ہے تو اسے اندر سے کمزور کرنا ہوگا، اور اندر سے کمزور کرنا ہے تو وہ ایک ہی راستہ ہے کہ ایسے فرقے پیدا کیے جائیں، ایسی جماعتیں پیدا کی جائیں جو مسلمانوں کے اندر سے ہوں، جو اسلام کا نام لیں، جو دین کا نام لیں، دین کا دعویٰ کریں، اور پھر ان کے عقائد اسلام کے بنیادی عقائد سے پھر جائیں اور وہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنیں۔ ایسی بہت ساری تاریخ کے اندر مثالیں ملتی ہیں کہ کچھ لوگ عالم مغرب کا، عالمی طاقتوں کا، اسلام دشمن طاقتوں کا اعلی کار بنے، اور اسلام کے اندر انہوں نے کئی قسم کے فتنے پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آج تک ناکام ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ناکام رہیں گے۔ بے شک اس سے مسلمانوں کا نقصان بھی ہوتا ہے، کچھ افراتفری بھی پیدا ہوتی ہے، کچھ ذہن بھی پراگندہ ہوتے ہیں، کچھ نوجوان بھی اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، مسائل ضرور پیش آتے ہیں، لیکن اسلام کے خلاف ایسی کوئی سازش کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ اسلام حق ہے، یہ حق کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک رہنے کے لیے بنایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور پر خاتم النبیین کا تاج سجایا ہے۔ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کا لایا ہوا دین آخری دین ہے، اور آپ کے بعد کوئی آسمان سے ہدایت اور وحی نازل ہونے والی نہیں ہے، اس لیے اس دین نے قیامت تک رہنا ہے، اس قرآن نے بھی قیامت تک رہنا ہے، اور دین اور قرآن کی تعلیمات نے بھی قیامت تک رہنا ہے، چاہے وہ جس قسم کے فتنے بھی سر اٹھاتے رہے، وہ وقت اور زمانے کے ساتھ خود مر جاتے ہیں اور اسلام اسی طرح زندہ اور تابندہ رہتا ہے۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، اور یہ اغیار نے اور اسلام دشمنوں نے اسلام کے اندر سے ایسے فرقے پیدا کر کے، نئی نئی باتیں گھڑ کے، نئی نئے عقائد پیدا کر کے اسلام کو کمزور کرنے کی کئی بار سازش کی، مگر وہ ہر بار ناکام ہوئے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس میں سے اسلام دشمن طاقتوں کی ایک سازش، مرزا غلام احمد قادیانی، یہ پنجاب کے شہر ربوہ کے اندر رہنے والے، وہاں انہوں نے اپنے ایک نئے مذہب اور نئے دین اور نئے نظریات اور عقائد کا پرچار شروع کیا۔ اس کے جو ماننے والے ہیں، چونکہ اس کے نام کے اندر 3 لفظ ہیں، مرزا، غلام احمد، پھر وہ قادیان کے رہنے والے تھے تو قادیانی، تو اس کے ماننے والے مرزائی بھی کہلاتے ہیں، مرزا ہونے کے ناطے، اور چونکہ اس کا نام تھا غلام احمد تو احمدی بھی کہلاتے ہیں، اور قادیان کے علاقے سے منسوب ہونے کی وجہ سے وہ قادیانی بھی کہلاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ سب نام ایک ہیں، اگر کوئی مرزائی ہے وہ بھی ایک ہی چیز ہے، قادیانی ہے وہ بھی ایک ہی چیز ہے، اور اگر اپنے آپ کو وہ احمدی کہتا ہے تو وہ بھی ایک ہی چیز ہے، یہ کوئی مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ پاکستان کا کنسرن اس لیے ہے کہ یہ فتنہ پاکستان کی سرزمین پر پیدا ہوا، اگر یہ کہیں عرب میں پیدا ہوا ہوتا تو شاید عرب کمیونٹی، عرب کے لوگ وہ اس کے خلاف اٹھتے اور اپنی آواز کو بلند کرتے، یا یہ افریقہ میں پیدا ہوا ہوتا تو ان لوگوں کی ذمہ داری تھی، کیونکہ جس خطے اور جس علاقے کے اندر کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں پر ہی فرض
عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز بلند کریں، اور وہاں کے رہنے والے مسلمان ہی اسے بہتر طور پر جانتے ہیں، اسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کی ہر چیز سے باخبر ہوتے ہیں۔ اس لیے وہاں کے جو لوکیلٹی کے جو مسلمان ہیں، جو اس خطے اور علاقے کے مسلمان ہیں، ان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں پیدا ہونے والے فتنے کے خلاف اپنی آواز کو سربلند کریں۔ تو یہ مرزائی، قادیانی، احمدی، یہ فتنہ بھی چونکہ پاکستان کی سرزمین پر پیدا ہوا، اس لیے مسلمانان پاکستان پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ مسلمانان پاکستان کے اوپر یہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر اٹھنے والے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے سیسا پلائی دیوار بنے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان کے فتنے کو پوری دنیا کے اندر بے نقاب کریں۔ اور وہ اسلام دشمن طاقتیں جو اسلام کو اور مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح سے کمزور کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ان کو پناہیں دی، ان کے لیے پناہ گاہیں بنائی، ان کو سپورٹ کیا، ان کو سپانسر کیا، ان کو بالا، مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا کوئی بھی فتنہ چاہے جتنا وسائل خرچ کر کے بھی بالا جائے، وہ اللہ کی طاقت کے سامنے کبھی نہیں ٹھہر سکتا ہے، وہ حق کی طاقت کے سامنے کبھی نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کے اندر انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور یہ پروسیس دلیل کے ساتھ ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک احتجاج ہوا اور اس احتجاج کے نتیجے میں ان کو غیر مسلم بنا دیا گیا۔ باقاعدہ وفاقی شرعی عدالت کے اندر بحث و تمہیز ہوئی، پارلیمنٹ کے اندر بحث و تمہیز جاری رہی، دلائل جاری رہے، کس بنیاد پر انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا۔ وہ ساری بات ظاہر ہو جانے کے بعد آئین پاکستان کا اس کو حصہ بنایا گیا اور انہیں غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ جب ان کا اسلام سے تعلق نہیں، جب وہ آقا علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، جب وہ قرآن کے آخری وحی ہونے پر کاملاً ایمان نہیں رکھتے، تو پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہیں؟ پھر اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، وہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں یا کسی مذہب کو مانتے ہیں، وہ اپنے مذہب کا کوئی بھی نام رکھ لیں، وہ اپنے مذہب کے کوئی بھی عبادات بنا لیں، جیسے دنیا کے اندر اور مذاہب ہیں۔ دنیا کے اندر کرسچینٹی بھی موجود ہے، یہودی بھی موجود ہیں، ہندو بھی موجود ہیں، بدھسٹ بھی موجود ہیں، سکھ بھی موجود ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب موجود ہیں۔ تو اسلام کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کو ختم کیا جائے، یہ اسلام کے مقاصد میں شامل نہیں ہے۔ ہاں، تبلیغ کرنا، واعظ کرنا، یہ ہمارا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے، ہر مذہب والے کا حق ہے، مگر یہ کہ اسلام کا یہ مقصد کبھی نہیں ہے کہ دوسرے مذاہب کو دنیا سے ختم کیا جائے تلوار کے زور پر۔ تو اسلام تو امن پسند دین ہے اور امن پسند مذہب ہے، اس لیے ہر مذہب کو اپنا وجود قائم رکھنے کا حق ہے، اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو بھی اپنے مذہب کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کا حق ہے۔ یہ حق خود انہیں اسلام دیتا ہے، لیکن یہ حق انہیں تب ملتا ہے جب وہ اپنے مذہب کا کوئی نام رکھیں، اپنے مذہب کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھیں اور اپنے مذہب کو کلیم کریں۔ اور اگر کوئی مسلمان نہ ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا پھرے، تب تو اسلام کا حق ہے کہ وہ اس کے خلاف اٹھے اور اس کے خلاف اٹھنے کی تلقین کرے کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے، آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے، اس کی برادری گجر ہے ہی نہیں اور وہ کہے جی میں گجر ہوں، کوئی چودھری ہے ہی نہیں، وہ کہے جی میں چودھری ہوں، کوئی سید نہیں ہے اور وہ کلیم کرنا شروع کر دے کہ جی میں سید ہوں، تو جو باقی سید ہوں گے وہ تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، وہ کہیں گے جی آپ کی برادری اور ہے، ہماری برادری اور ہے۔ تو جو جس کی برادری ہے وہ اسی اپنی برادری کا ٹائٹل اور لفظ اپنے ساتھ لگائے، دوسرا کیسے لگا سکتا ہے؟ تو یہ دنیا کی مثال ہے۔ مذہب کے اعتبار سے بھی مرزائی ہو، احمدی ہو، قادیانی ہو، اس کے ساتھ مسلمانوں کا صرف ایک ہی جھگڑا ہے کہ جب تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جاؤ اپنے مذہب کو جو ٹائٹل دینا چاہتے ہو دے لو، اپنے دین کو جو نام بھی دینا چاہتے ہو دے لو،
مگر تمہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ مسلمان فقط وہی ہے جو مصطفیٰ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے دنیا کے اعتبار سے جیسے کوئی کمپنی بنائے، آپ کی کمپنی ہو اور ایک آدمی اس کمپنی کے اندر امپلائی ہو، ملازم ہو، ورکر ہو، اور 6 مہینے کے بعد وہ آپ سے الگ ہو جائے، آپ سے اس کا رشتہ ناتا سب وہ ٹوٹ جائے، الگ ہو جائے، لیکن وہ کہے کہ میں اب نئی کمپنی بناتا ہوں اور اس کمپنی کا نام یہی رکھوں گا جو اب آپ کی کمپنی کا نام ہے، اس کا لوگو بھی وہی ہوگا جو آپ کا ہے، اور اس کے میں رائٹس بھی یوز کروں گا، تو پھر وہ جو اس کمپنی کا مالک اور اونر ہے وہ اسے کہے گا بھی جب آپ ہم سے الگ ہو گئے تو آپ اپنی کمپنی بنا لیں، اس کا نام بھی آپ کو الگ رکھنا ہوگا، لوگو بھی الگ رکھنا ہوگا، اس کے شعار، علامات اور ٹریڈیشنز بھی آپ کو الگ بنانے ہوں گے، اس کے SOPs، قانون، قاعدے بھی آپ کو اپنے بنانے پڑیں گے، اور اس کے آپ نام، ساری چیزیں الگ کرنی پڑیں گی، کیونکہ آپ ہمارا حصہ نہیں ہیں۔ تو جب آپ ہمارا حصہ نہیں ہیں تو ہمارا نام کیسے استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے رائٹس کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو بلا تشبیہ اور بلا مثال جب وہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر ہوئے، جب وہ جہاد کو اسلامی رکن اور اسلام کی حقیقت ماننے کا انکار کرنے والے ہوئے، تو انہیں یہ کیسے رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں؟ جب وہ مسلمان نہیں رہے تو اپنے دین کا کوئی بھی نام رکھیں، اپنی کمپنی کا کوئی بھی نام رکھیں، اپنی عبادات ڈیزائن کریں، جیسے باقی چیزیں اپنی عقل سے گھڑ لی ہیں تو اپنی عبادات کو بھی گھڑ لیں، اپنے ٹریڈیشنز کو بھی گھڑ لیں، اپنی تعلیمات کو بھی گھڑ لیں، اسی طرح وہ اسلام کا نام کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا مسلمانوں کا اور اہلیان پاکستان کا جو مرزائیوں، قادیانیوں اور احمدیوں کے خلاف جو سٹانس ہے وہ فقط اتنا ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو، باقی جو نام تمہیں پسند ہے اپنے مذہب کا، اپنے عقیدے کا رکھ لو، اور اس نام سے تمہیں سروائیو کرنے کی اجازت ہے اور تمہیں حق ہے۔ لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کیا، اپنے آپ کو انہوں نے نان مسلم تسلیم نہیں کیا، اس وجہ سے جب تک ہم یہ نام ان سے چھڑا نہیں لیتے تب تک ہماری ان کے خلاف جنگ ہے، اور وہ جنگ رہے گی، اور یہ عقیدہ کی بنیاد پر ہے، حق کی بنیاد پر ہے، دلیل کی بنیاد پر ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کی عدالت نے، وفاقی شرعی عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ کیا کہ وہ اسلامی شعار یعنی علامات، نام، سیمبلز، وہ ان چیزوں کو یوز نہیں کر سکتے۔ اور وہ جب دلائل دیے جا رہے تھے تو وہ دلائل جہاں پاکستان کے باقی علماء نے دیے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذیل العالی نے فائنل حتمی دلائل دے کر اس سے ثابت کیا کہ جب وہ غیر مسلم ہیں تو اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام بھی نہیں دے سکتے، قرآن کو اپنی کتاب نہیں کہہ سکتے، نماز ہمارے طریقے پر جو نماز ہے اسے وہ اپنی عبادت نہیں کہہ سکتے، جو ہماری عید ہے اسے عید نہیں کہہ سکتے۔ وہ اپنی عیدیں بنا لیں، اپنی عبادت بنا لیں، اپنے روایات بنا لیں، اپنے اصول بنا لیں، مگر یہ کہ مسلمانوں کے لباس کے اندر رہتے ہوئے، اس لبادے کے اندر رہتے ہوئے کوئی اسلام کا دشمن ہو اور اسلام کے بنیادی عقائد کا دشمن ہو تو پھر اس کے خلاف آواز بلند کرنا، اسے بے نقاب کرنا، ہر مقام پر کھڑے ہو کر اس کا راستہ روکنا، اور اس کو مسلمانوں کے سامنے بے نقاب کر کے لوگوں کو بتانا کہ یہ جھوٹا ہے، بددیانت ہے، یہ ثابت کرنا اور ظاہر کرنا یہ مسلمانوں کا رائٹ ہے۔ اس لیے ہم اس رائٹ کو استعمال کرتے ہیں اور ہم اسے استعمال کرتے رہیں گے۔ اور جہاں تک تعلق ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا، اس کی کوئی ایک بات نہیں ہے، اس کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے پہلے دن سے جو بات کی، اس نے پہلے دن کلیم کیا کہ میں مجدد ہوں، مجدد کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں محدث ہوں، کہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں محدث ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العزت نئی بات ان کے دل میں القاء کرے گا اور وہ میری امت کی اصلاح کے لیے کام کریں گے۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں محدث ہوں۔ اس کے بعد اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے آخر میں واپس آنا ہے، آسمان سے نازل ہونا ہے، اس نے اپنے آپ کو مسیحی کہنے کا بھی دعویٰ کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا،
پھر نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد کبھی اس نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، یعنی آقا علیہ السلام کی نبوت کا میں عکس ہوں، کبھی اپنے آپ کو بروزی نبوت کا دعوے دار کہا کہ میں ظاہری طور پر نبوت ہے، حقیقت میں وہی نبوت جو آقا علیہ السلام کی ہے، میں اسی کے کام کو زندہ کرنے والا ہوں، اور اپنے آپ کو اس طرح نبوت کے دعوے سے گزارتے گزارتے پھر اس نے اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کے برابر اور حضور کے مثل نبوت کا حامل قرار دیا، اور بعد ازاں معاذ اللہ اس نے اپنے آپ کو حضور سے بھی افضل نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر آخری نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ تو یہ ان مراحل سے اس کا دعویٰ گزرا ہے، اور اس کی زندگی کو پڑھیں، اس کے اخلاق کو پڑھیں، اس کے کردار کو پڑھیں، وہ کہیں سے تو ایک شریف اشرف اور شریف انسان کی زندگی کا عکس نظر نہیں آتا چاہے جائے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے۔ اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے اسلام کے اندر کہ جسے قرآن نے بھی دو ٹوک اور واضح انداز میں بیان کیا ہے، جسے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح انداز میں بیان کیا ہے، جس پر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کا بھی اجماع۔ اسلام کے اندر آپ دیکھ لیں جتنے بھی فرقے ہیں، کوئی اپنے آپ کو سنی کہے، کوئی اہل حدیث کہے، کوئی بریلوی کہے، کوئی دیوبندی کہے، کوئی شیعہ کہے، جتنے بھی مسلک ہیں عقیدے کے اعتبار سے، ان سب کو آپ دیکھ لیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آقا علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا انکار کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے ہیں ان میں 1000 باتوں میں اختلاف ہے، 100 باتوں میں اختلاف ہے، مگر آقا علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ فقہ کے اعتبار سے عالم اسلام کے 4 مذاہب ہوئے، اور اگر فقہ جعفریہ اہل تشیع جسے کلیم کرتے ہیں اسے بھی شامل کر لیں تو 5 فقہی مذاہب ہوئے۔ اس میں فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ جعفریہ ہے۔ ان میں ہزاروں اختلاف ہونے کے باوجود جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ نمازیں 5 نہیں ہیں، 4 ہیں، یا 3 ہیں یا 6 ہیں۔ ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ حج 1 فرض نہیں ہے یا 2 فرض ہیں۔ ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں۔ ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ قرآن سچی کتاب نہیں ہے۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آقا علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے۔ تو جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں ان پر اسلام کے سارے فرقوں کا اتفاق ہے۔ ہاں باقی فروعی اختلاف ہیں، آگے چیزوں میں اختلاف ہیں، اس کی ڈیٹیلز میں، جزئیات میں، فروعات میں، اس میں اختلاف ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری سیم ہیں، اس کے اوپر اتحاد ہے، اتفاق ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ اسی طرح روحانی طور پر سلاسل طریقت وجود میں آئے، وہ چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، صابری ہو، شاذلی ہو، رفاعی ہو، عالم مغرب، عالم مشرق، افریقہ، یورپ، کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں وہاں دیکھ لیں، ان میں جتنے سلاسل طریقت ہیں ان میں بنیادی چیزوں پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جتنے فقہی مذاہب ہیں بنیادی چیزوں پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے جتنے مسلک ہیں بنیادی چیزوں پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور سب کا جہاں اور ہزاروں باتوں کے اوپر اتفاق ہے وہاں اس ایک بات پر بھی اتفاق ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس پر بھی تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، تمام مسالک کا اتفاق ہے، تمام فقہی مذاہب کا اتفاق ہے، تمام سلاسل طریقت کا اتفاق ہے، اسلام کے تمام طبقات کا اتفاق ہے۔ اور اس پر اتنا بڑا اتفاق ہے کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد مسیلمہ نامی شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تازہ خلافت کا کام سنبھالا تھا، اور مسلمان غم میں بھی تھے، صدمے میں بھی تھے، کئی لوگ اسلام چھوڑ کر پیچھے جا رہے تھے، کئیوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، بہت سارے فتنے پیدا ہوئے، لیکن ان میں سے یہ جو ایک فتنہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ تھا اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت صدیق اکبر نے لشکر تیار کیا اور اس کے خلاف جنگ کی، اور تمام صحابہ کرام نے اس کی حمایت کی اور تائید کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے نزدیک اور تمام صحابہ کے نزدیک باقی سارے مسئلے مسائل
وہ سیکنڈ پرائیورٹی پر تھے. فرسٹ پرائیورٹی پر جو چیز تھی وہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع کرنا، کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہے. سب سے پہلی جنگ اسی پر ہوئی کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہے اور آپ کے بعد نبی کوئی نہیں. لہٰذا یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ اور معاملہ ہے اس کے اوپر ساری امت کا اتفاق ہے، اور جو شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. کیسے نہیں کر سکتا؟ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہے. تو جب کوئی شخص قرآن کو مانتا ہے تو پھر قرآن جو کچھ کہتا ہے اسے بھی ماننا ہوگا. تو پھر قرآن کی سینکڑوں آیات سے یہ ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں. اور جو شخص آقا علیہ السلام کو پھر آخری نبی مانتا ہے، آپ کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ آپ کے فرمان، آپ کے قول، آپ کے فعل، آپ کی حدیث، آپ کی بات پر بھی ایمان رکھتا ہے. اور سینکڑوں احادیث صحیحہ وہ اس نقطے پر ہیں کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی نے ترتیب دی ہے، اور اس کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت. 950 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. اتنا یہ دقیق مسئلہ ہے جس پر اسلام میں اتنی دلیل موجود ہے قرآن کی اور حدیث کی. اس میں انہوں نے 129 آیات لکھی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں. اس کتاب کے اندر انہوں نے 210 احادیث لکھی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو جہاں 129 آیات اور اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں، 210 احادیث اور اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں، اتنی آیات اور احادیث سے ایک مسئلہ ہو کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، پھر کوئی اس کا انکار کرے اور وہ کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، اور وہ کہے کہ پھر باقی اقلیتوں کے حقوق ہیں تو میرے حقوق بھی مجھے دیے جائیں. بھئی اقلیتوں کے حقوق تب حاصل ہیں جب وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں. آج اگر قادیانی، مرزائی، احمدی یہ تینوں نام ایک ہی حقیقت کے ہیں، وہ آج اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ واپس لیں، اپنے آپ کو کوئی اور مذہب کا دعوے دار کہیں اور پاکستان کے اندر اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں، تو ان کو وہ سارے حقوق دیے جائیں گے جو وہاں پر رہنے والے عیسائیوں کو ہیں، یہودیوں کو ہیں، ہندوؤں کو حاصل ہیں، سکھوں کو حاصل ہیں، یا کسی اور مذہب کے ماننے والوں کو حاصل ہیں. ان کو وہ نمائندگی بھی ملے گی، وہ حق بھی ملے گا، لیکن وہ حق انہیں تب ملے گا جب وہ مسلمانوں کے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے. جب تک وہ مسلمانوں کے حق پر حملہ کرتے رہیں گے تب تک انہیں پاکستان کے اندر کوئی حق نہیں مل سکتا. لہٰذا اس پر تمام مسالک کا، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ چونکہ یہ پاکستان میں فتنہ پیدا ہوا، اس لیے پاکستانی مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کی شناخت کو قائم اور دائم رکھیں. اگر یہ عرب میں، افریقہ میں، مشرق وسطیٰ میں کہیں اور پیدا ہوا ہوتا تو پھر وہاں کے مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی شناخت کو قائم رکھیں اور اس کو بے نقاب کرتے رہیں. تو اہلیان پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے. لہٰذا حکومت یہ ہو، کل کوئی اور تھی، آئندہ کوئی اور آئے گی، حکومت کوئی بھی ہو، اس حکومت کے جتنے بھی اقتدار پر بیٹھنے والے لوگ ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینا ہوں گے. قادیانیوں کو اقلیت کے حقوق تب حاصل ہوں گے پاکستان کے اندر جب وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں گے. جب تک وہ مسلمانوں کے بھیس میں پھرتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے آئین کے باغی ہیں. جب پاکستان کا آئین انہیں غیر مسلم قرار دیتا ہے، اقلیت قرار دیتا ہے، تو پھر وہ قرآن کے بھی باغی ہیں، وہ حدیث کے بھی باغی ہیں، وہ دین کے بھی باغی ہیں، اور وہ آئین پاکستان کے بھی باغی ہیں. تو جب کوئی شخص اسلام کا بھی باغی ہو اور آئین پاکستان کا بھی باغی ہو تو ہم پاکستان کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. ہاں انہیں رہنے کا حق ہے، انہیں جینے کا حق ہے، اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کا حق ہے،
لیکن انہیں پاکستان کی باغ ڈور نہیں تھمائی جا سکتی۔ یہ مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے، اور اس میں جب بھی کسی نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ پاکستان میں اقتدار پر رہنے والے سبھی لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور یہ ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے بنا ہے، لہٰذا پاکستان کی سرزمین پر کوئی ایسا کام نہیں کیا جا سکتا جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کوئی حرف آئے، جس میں آقا علیہ السلام کی ناموس پر کوئی حرف آئے، جس میں اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اسلام کی ارکان پر کوئی حرف آئے، وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہمیں ہمیشہ ایمان کو زندہ اور سلامت اور تر و تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔